نیکی ایک اور پہلو سے ہم سرف ایکسل نیکی کے ساتھ حاضر ہیں، تو کیا پہلو ہے جی؟ تو جیسے بالکل ہم نے سیگمنٹ کے نام سے بھی یہ ایک اندازہ دلانے کی کوشش کی کہ نیکی کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں. سو آج ایک بالکل الگ پہلو ہم اجاگر کرنے جا رہے ہیں، اور پہلو یہ ہے کہ ہم مدد کریں لوگوں کی ان اشیاء کی تصدیق کرنے میں کہ جو کھانے کے قابل ہیں، جو کھانے کے قابل نہیں ہیں. بیسن آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں تقریباً روزانہ استعمال ہوتا ہے اور ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، اور بہت بڑی مقدار میں استعمال ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر بدقسمتی سے ماہ رمضان المبارک میں چونکہ اس کی سیل بہت بڑھ جاتی ہے، تو اس کے اندر ایک بڑی ہلاکت خیز ملاوٹ کی جاتی ہے. ایک ایسی ملاوٹ کی جاتی ہے جو الٹیمیٹلی کینسر کا باعث بنتی ہے، جو الٹیمیٹلی بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتی ہے. اس میں کیا ملایا جاتا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے، اور کیسے آپ اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ آپ جو چیز خرید رہے ہیں جسے بیسن کہہ رہے ہیں وہ واقعی بیسن ہے بھی، یا اس کی شکل میں ایک ملاوٹ شدہ کوئی جنس آپ خرید رہے ہیں. تو ایک پیکیج آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے ایکسپوز کیا اس اسکیم کو کہ بیسن کے اندر کیا ملاوٹ کی جا رہی ہے، اور پھر سیٹ پر ذرا گفتگو کر کے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بیسن خریدتے ہوئے ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، بیٹیوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو ذرا پیکیج ملاحظہ کیجیے. رمضان المبارک میں بیسن ان چند اشیاء میں سے ایک ہے جو ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے اور تقریباً روزانہ استعمال ہوتا ہے. آج کے نیکی سیگمنٹ میں ہم نے ملاوٹ والے جان لیوا بیسن کی حقیقت آپ کو دکھانے کا فیصلہ کیا ہے. بیسن میں ملاوٹ کے لیے جانوروں کو کھلائے جانے والے جس دانے کا استعمال کیا جاتا ہے وہ انسانوں تو کیا جانوروں کے لیے بھی زہر قاتل ہے. بیسن میں کی جانے والی اس ہلاکت خیز ملاوٹ کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے کراچی میں لیاقت آباد کی مصروف مارکیٹ میں ایک دکاندار سے ملاوٹ شدہ بیسن خریدنے کی ڈیل کی. اس نے خالص بیسن کی قیمت 160 روپے فی کلو، جبکہ مہلک ملاوٹ والے بیسن کی قیمت 130 روپے فی کلو بتائی. مٹر کے دانے کیا وہ چیز اس میں جو یہ چنے کی دال مل جاتی ہے، اس میں مٹر کی دال. روزدار کے پیٹ ویٹ میں تو درد نہیں ہو جائے گا؟ ارے پکوڑے نہیں بنے تھے اس کا تیل بھی جائے گا، بیسن بھی جائے گا. وہ دکھا سکتے ہیں آپ ہلکا والا؟ ہاں زیادہ تر 2 من چاہیے. 10 من چاہیے. کیا کلو لگاؤ گے یہ؟ 130 روپے جو بتایا تھا آپ کو. اچھا اور وہ خالص والا 160 روپے. اچھا 130 والا. اس میں مٹر ملتے ہیں؟ کیا ملتا ہے؟ مٹر ملتا ہے. مٹر ملتا ہے بس. صحیح. دکاندار ہمارا آرڈر کیا ہوا 10 من ملاوٹ شدہ بیسن جب ہمارے نمائندے کو ڈیلیور کر رہا تھا، ہم عین اس وقت سندھ فوڈ اتھارٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر شاہ زیب شیخ اور ان کی ٹیم کے ہمراہ دکاندار کے سر پر پہنچ گئے. یا تو یہ دکاندار اور اس مارکیٹ کے اس کے باقی ساتھی واقعی اتنے معصوم تھے کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ بیسن میں وہ کس زہر کی ملاوٹ کر رہے ہیں، یا پھر وہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے جرم کی سنگینی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کیا حال آپ کا جی؟ اللہ کا شکر. خیریت سے جی. کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ. اچھا یہ جینوئن اوریجنل 1 نمبر بیسن ہے؟ نہیں اور 1 نمبر نہیں ہے، یہ انہوں نے آرڈر دیا تھا تجھے میں تھوڑا سستا بیسن تیار کرواتے تھے. ٹھیک ہے. تو سستا بیسن تیار کرواتے انہوں نے دیا. سستے بیسن میں کیا ہوتا ہے، کیا ڈلتا ہے اس کے اندر؟ اس میں یلو پیس ڈلی. اصل میں نا مٹر کی جو دال ہوتی ہے وہ سستی ہوتی ہے، وہ زیادہ تر جو وہ کوالٹی کی ہوتی ہے جو گائے وغیرہ کو مطلب جو جانوروں کو دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایفلاٹاکسن تو اس کا ہوتا ہی ہے کہ ایفلاٹاکسن لیول جو ہے نا ہائی ہوتا ہے. ایفلاٹاکسن لیول مطلب ہائی ہونے سے جو ہے نا آپ کا یہ کینسر یہ وہ اس ٹائپ کی جو ہے نا بیماری بھی کاز کرتا ہے. اچھا جی ان کو اتنی خطرناک. جی جی لیکن ظاہر عام طور پہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. نہیں یہ بیسکلی جو بیسن ہوتی ہے وہ دال سے بنتی ہے. صحیح. اب یہ دال کے بجائے جو ہے نا یہ یلو پیس کا استعمال کر رہے ہیں. خسارے کی دال کہلاتی ہے نا، چنے کی جو ہوتی ہے نا خسارے کی دال. ہاں وہ دکھا سکتے ہیں آپ کیا ہمیں؟ نہیں وہ یہاں نہیں ہوتا اس کا. یہ لوگ مطلب کھانے کی چیز نہیں ہے نا اس کا مطلب ہے کھانے کی. لوگ اسی کو آج کل پکوڑے بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. دیکھو غلط تو ہے، غلط تو ہے وہ، مگر اب اپنا فائدہ ہر آدمی سوچتا ہے کہ میرا کسی طرح فائدہ. رمضان میں ایسا فائدہ، لیکن آپ بھی نہیں جانتے کہ اس چھوٹی سی تھوڑے سے مفاد کے لیے آپ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ ایک بات یہ تو ابھی کوئی ایک تو آپ گولی مار کے بندہ مار دیتے ہو تو وہ تو ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے اس پہ بھی کوئی مر گیا نا پوری ٹریس ہو کے آپ تک بات پہنچے گی. چلے قانون کا خوف نہ کریں، خدا کا خوف تو کریں نا یار. یہ تو ثابت ہو گیا کہ ہم ماہ رمضان میں روزانہ جو بیسن پکوڑوں اور دیگر اشیاء کی شکل میں استعمال کرتے ہیں وہ ملاوٹ زدہ ہوتا ہے. یہ ملاوٹ کتنی مہلک ہے اور اسے کیسے پکڑا جا سکتا ہے، آئیے ماہرین سے جانتے ہیں.
جی تو جناب یہ حیرت انگیز بات تھی ہمارے اپنے لیے بھی کہ جو بیسن ہم رمضان المبارک میں روزانہ کی بنیاد پہ استعمال کرتے ہیں اس میں کہہ تو یہ رہے کہ یلو پیز ایک اور طرح کی دال ہوتی ہے جو کہ بالعموم جس کا جو لو گریڈ ہے وہ جانوروں کو یہاں کھلایا جاتا ہے. سندھ فوڈ اتھارٹی کے حکام نے ہمیں بتایا کہ وہ جانوروں کو بھی نہیں کھلایا جانا چاہیے. اس کا جو ایک مخصوص لیول ہے کیمیکل کا وہ اتنا ہائی ہوتا ہے کہ وہ الٹیمیٹلی کینسر کو پروڈیوس کرتا ہے. اور یہ جو خسارے کی دال بول رہے تھے جو بزرگ تھے اس میں یہ 1961 میں بین ہو چکی بھارت میں 1961 سے, اور یہاں وہ بیسن میں استعمال کی جا رہی چونکہ اس کا رنگ اور اس کا وہ آسانی سے مکس ہو جاتی ہے بیسن کے اندر. تو یہ بدقسمتی سے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رمضان المبارک کے مہینے میں افطار کے اندر جو اشیاء ہم استعمال کرتے ہیں, ہم پکوڑے کھاتے ہیں, ہم مختلف اشیاء تیار کرتے ہیں بیسن کے ذریعے, وہ بیسن اتنا ہلاکت خیز ہو سکتا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے, ہمارے لیے بھی ہمارے بچوں کے لیے بھی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان کا ہر دوسرا تیسرا فرد الٹیمیٹلی کسی ٹیومر کی وجہ سے, کسی کینسر کی وجہ سے, کسی مہلک بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے, اور انہی اشیاء کے کھانے کے باعث. ہم بہت شکر گزار ہیں شاہ زیب شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں سندھ فوڈ اتھارٹی کے, اور ہمارے ساتھ دانش ارشاد موجود ہیں, آپ فوڈ سیفٹی آفیسر ہیں سندھ فوڈ اتھارٹی کے, اور ہمارے ساتھ شکیل احمد بیگ صاحب ہیں جو کہ کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کاؤنسل آف پاکستان کے چیئرمین ہیں. تو شاہ زیب صاحب میں آپ سے آغاز کرتا ہوں. یہ تو کل ہم نے انکشاف کیا, ایک طرف سے چھاپا مارا, ہم نے خود ڈیل کی اس شخص سے اور ہمیں پتہ چلا کہ وہ الٹیمیٹلی اس کے اندر کس چیز کی ملاوٹ کر رہا ہے. تو کیا واقعی اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ جو چیز اس بیسن کے اندر مکس کر کے اس کو سستا کر کے فروخت کر رہا ہے وہ واقعی اتنی مہلک ہو سکتی ہے کہ جو الٹیمیٹلی ایک انسان کو موت تک لے کے جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اتنے ضرور امپورٹنٹ موضوع پہ. پہلے میں بتاتا چلوں کہ سندھ فوڈ اتھارٹی پورا سال حکومت سندھ کی خصوصی ہدایت پہ اور ہمارے ڈی جی آغا سہیل صاحب کی ہدایت پہ پورے سال ہم متحرک رہتے ہیں. مگر رمضان کے حوالے سے میں تو اس پہ ڈس ایگری کرتا ہوں کہ صرف رمضان میں کام ہونا چاہیے. ہماری ٹیم آپ نے ہمارے ساتھ بہت کام کیا ہے, تو ہم ہر سال کے ہر حصے میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا جو سوال ہے ڈیفینیٹلی جو بیسن ہے وہ آپ سمجھیں کہ سب سے ضروری چیز بیسن نہیں ہے, کیونکہ پکوڑے ہر گھر میں بنتے ہیں اور پکوڑے ویسے بھی پورے سال ہی بنتے رہتے ہیں. جو آپ کا سوال کا میں جواب دینا چاہوں کہ کسی کی باتوں سے تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ اس کا انٹینشن میل انٹینشن ہے, غلطی والا ہے. لیکن جس مارکیٹ میں ہم گئے وہ کراچی کی ایک بڑی مارکیٹ میں سے کہ لیاقت آباد مارکیٹ میں آپ گئے, ٹھیک ہے, تو اور اس کے علاوہ پھر آپ کا جو پرانے طریقے ہیں جو ہمیں پسند بھی ہیں کہ آپ لوگ پہلے سے اپنا ہوم ورک کر لیتے ہیں, اور یہ ایکچولی ہمارے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے کہ جواز نہیں بچتا نگیٹ کرنے کا. دیکھیے کمپلینٹ کسی بھی حال میں ہو ہم اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. شکیل صاحب بھی موجود ہیں, یہ بھی کمپلینٹ کرتے رہتے ہیں, ہمیں پی ایم پورٹل کی بھی آتی ہے کمپلینٹ, ہر طرح کی کمپلینٹس آتی ہیں. تو ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن جو میں سمجھتا ہوں اور دانش بھی ساتھ بیٹھے یہ انٹینڈڈ تھی کیونکہ آرڈر لیا. اب وہی بات ہے کہ میں ڈفرینٹ کوالٹی کی بات ہوتی ہے. آپ کے جو انفارمر تھے انہوں نے کوئی ڈیل کی ایک طرح سے کہ مجھے سستا دو, ہاں تو اس نے بتایا بھی کہ یہ یلو پیز ملائیں گے. سو ہی نیو اٹ. یہ سب زمانے کے لوگ ہیں, ان کو سب پتا ہوتا ہے کیا چیز ڈالنی کیا کم کرنی ہے. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ یہ کوئی جوتا نہیں ہے, یہ کوئی کپڑے نہیں ہے کہ کوالٹی کم کر دی جائے. یہ تو میں نے آپ سے اس دن بھی عرض کیا, میں نے وسیم بھائی ہم نے عرض کیا کہ ایسی ایسی چیزیں انکشاف ہوا ہے کہ جو جانوروں کے چارے کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. میں آپ کو وہ انکشاف کر سکتا ہوں, لیکن اس کیس میں ڈیفینیٹلی انہوں نے وہ ایفلاٹاکسن جو لیول ہوتا ہے وہ انتہائی ہائی تھا, جو ہیومن لائف کے لیے بڑا ہی اچھا. یہ سلو پوائزننگ والی ہم نے جو بات کی یہ آہستہ آہستہ زہر ہے. اور میں آپ کو اس پلیٹ فارم کے توسط سے بتاتا چلوں کہ ہمارا سندھ فوڈ اتھارٹی ایکٹ 2016 کا ایک بڑا جامع قانون ہے, اسمبلی سے پاس ہوا, اور اس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں لائف امپریزمنٹ کی بھی سزا ہے, 1 ملین فائن کی بھی سزا ہے, اور اس میں مطلب سٹارٹنگ فرام امپروومنٹ نوٹس ٹو اتنے بڑی سنگین. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ دیکھیے جو ایک تو یہ اس کا ظاہر سنگینی آپ ملاحظہ کیجئے. اگین رمضان المبارک, اب پیارا ترین مہینہ ہمارے لیے بہت متبرک. اس مہینے میں سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا کھانا یعنی جو پکوڑے وغیرہ ہم کھاتے ہیں اس میں استعمال ہونے والا انگریڈینٹ یعنی بیسن کے اندر ملایا جانے والا وہ دانہ جو جانور بھی کھائیں تو ان کے لیے بھی مہلک ہے, انسانوں کے لیے تو یقیناً کینسر کا باعث ہے. وہ سلو پوائزننگ ہے, ایک زہر سے کم نہیں ہے. اتنی بڑی یہ غلطی ہے کہ اگر کوئی اس کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو عمر قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے, لیکن ہمارے ملک میں کوئی سنجیدہ لیتا ہی نہیں ہے. ہمارے ملک میں جہاں بھی آپ
देखने मेरा ख्याल शायद 80 to 90% इसी तरह का मिलावट शुदा बेसन बदकिस्मती से फ़रोख्त किया जा रहा है। हमने तो एक जगह से 10 मन जो कि 400 किलो बनता है वो ख़रीदा और हमने दिखाया कि ये हो रहा है। दानिश ज़रा बताइए कि ये तो इंतहाई, तो 1961 में मैं कल पढ़ रहा था, 1961 में इंडिया में बैन हो चुका, ना जानवरों के लिए ना इंसानों के लिए वो दाना मिक्स किया जा रहा है बेसन के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो बेसन है बेसिकली वो पहचाना जाता है कि उसमें जो है ना दाल डाली जाएगी। अच्छा, अब होता ये है कि इसमें ये लोग ये करते हैं कि बीच में येलो पीस डालते हैं। अच्छा, येलो पीस भी एक तरीके की दाल है, लेकिन वो जिस क्वालिटी की दाल वो डालते हैं वो होती है बिल्कुल ये 3rd क्लास। सही। 3rd क्लास मतलब कि वो जानवरों के लिए भी नहीं हो, क्योंकि जैसे बाहर मुल्क में तो ये होता है कि बाहर के अगर जानवरों के लिए भी ना एक स्टैंडर्ड होता है कि उनकी फीड का भी एक स्टैंडर्ड होता है, उसको भी चेक तो इंसानों की फीड का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इंसानों के लिए नहीं है, तो मतलब वो जानवरों के लिए भी जो है ना नहीं है। अच्छा, इसमें होता क्या है, अगर आप लो क्वालिटी की आप खाएंगे तो आपको जो फॉरेन इफेक्ट है वो ये है कि वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, इन्फेक्शन, पेट में दर्द। लेकिन अब वो तो आदत हो गई बेचारे, हम पाकिस्तान में तो खा के इतने इम्यून हो गए हैं इस तरह की चीज़ों के, तो फौरी डायरिया वायरिया तो होता नहीं, जब कैंसर मरने वाले हो जाते हैं तब पता लगता है कि यार कुछ ज़िंदगी में इतना यूज टू हो गए तो वो हमें तो फॉरेन इफेक्ट नहीं होता। जो इसका लॉन्ग टर्म है वो ये होता है कि हमने पहले भी येलो पीस के सैंपल लिए थे जो इसमें डल ली थी ना, तो उनका एफ्लाटॉक्सिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। अच्छा, उसके जो इफेक्ट हैं वो ये हैं कि आपका लीवर डैमेज होना, इसके अलावा जो है जिगर खराब होना, उसके बाद फिर और लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो कैंसर कॉज करता है। अल्लाह, कैंसरस यानी बेसन रोजाना खा रहे हैं आप, मतलब कैंसर रोजाना खा रहे हैं आप, इतनी और मिलावट। और फिर वही बात, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में उरूज पर है अपने ये काम। शकील साहब, ये अब एक आम आदमी के समझने के लिए कि जब हमारी माएँ बहनें बेटियाँ ख़रीद रही हों या हम जब ग्रोसरी कर रहे हों तो क्या किया जाए ऐसा कि ये इस किस्म की मुहलक और हलाकत खेज़ मिलावट से बचा जा सके बेसन में? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि मैं समझता हूँ रमज़ान मुबारक का वो आइटम जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उस पर आज हम बात कर रहे हैं, और स्टार्ट ऑफ द रमज़ान है। जब ये आज से एक हफ़्ता पहले एक मीटिंग हुई कमिश्नर ऑफिस में, तो वहाँ मीटिंग से पहले हमने कमिश्नर से ये कहा कि फूड अथॉरिटी के किसी रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ बुलवाएं, क्योंकि जब बेसन के रेट्स डिसाइड किए जाएं तो उनको लाजमी बिठाएं, ताकि हमें मालूम है कि हर मरतबा जब भी कहीं हम प्रोग्राम कर रहे हैं या कहीं ये रेट कंडक्ट किए जाते हैं मीडिया के साथ या ख़ुद भी जाकर अथॉरिटीज़ के साथ, तो हमें इस तरह की चीज़ें मिलती हैं कि बेसन नहीं होता है, बेसिकली बेसन के नाम पे बहुत कुछ होता है। तो फिर उसमें सिंध फूड अथॉरिटी के एक डिप्टी डायरेक्टर साहब भी तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया था कि नहीं, इस दफ़ा हम ये बिकने नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ मज़े की बात बता दूँ कि मुझे एक छोटी चक्की जो ये बनाते हैं उनके जो प्रेसिडेंट है उनका मेरे पे कॉल आई, उन्होंने कहा यार देखें हम बड़े परेशान हैं क्योंकि बेसन जो बिल्कुल एक्चुअल बेसन है जो प्रॉपर बनाया जा रहा है, जो दाल चने की दाल से बनाया जा रहा है, वो तकरीबन 154 रुपीज़ केजी पड़ रहा है, हमें कॉस्ट कर रहा है, और हम 160 में सेल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोग मिक्सिंग करके, ये मैं 3 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ, यानी कि यकम रोजे की, और वो मिक्सिंग करके वो 160 तक बेच रहे हैं, यानी कि उस 2 नंबर बेसन बढ़ गया ना, जिसको आपने अभी अपने वीडियो में दिखाया। मसला ये कि पब्लिक बेचारी करे क्या, सवाल तो ये पैदा होता है कि वो कैसे पता करे कि वो किस तरह पता चले कि उसको कि ये 2 नंबर है, 1 नंबर है, 3 नंबर है या 4 नंबर है, क्योंकि एक क्वालिटी भी नहीं है ना। जी मैं वही क्योंकि हमारा तो होता ये है कि असल में ज्यादातर जो लोग हैं ना वो कोशिश करते हैं कि हम खुद चने की दाल लेकर पिसवा लें, ज्यादातर जो अच्छा खाने वाले हैं वो यही करते हैं, और वो लेते ही नहीं है खुला बेसन। अब जो खुला बेसन अगर लेना भी है तो आप उसको थोड़ा सा अगर पानी में भी डालें ना, ये एक्सपीरियंस हमने करके देखा, पानी में अगर डालें तो आपको उसकी काफी सारी चीजें ऊपर नजर आ जाएंगी। यहाँ तक कि अब जैसे येलो पीस की बात की, यहाँ तक येलो पीस को छोड़ दें, कलर डाला जाता है जी, और ये वो कलर होता है जिसको मेरे ख्याल है आपने कई मरतबा अपने प्रोग्राम्स में भी दिखाया है, फूड अथॉरिटी में, लेदर कलर है, तो वो डालकर भी चमड़े को गलाने वाला रंग है। आप सोचिए आपके साथ अंदर जाके वो क्या करता है। ये है कि अगर थोड़ा सा कंज्यूमर कोशिश कर ले कि थोड़ा खा ले, खुद पिसवा ले, तो सबसे बेहतर है कि ताकि उसे वो चीज मिले ही ना कि जिसमें मिलावट का आखिरी के पास रेट्स में कंप्रोमाइज करते हैं ना, जब हम तो भी प्रॉब्लम आती है। मैं इसमें अर्ज करूंगा, शकील साहब ने बड़ा काम किया है हमारे साथ भी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कलर्स वाकई इंडस्ट्रियल कलर्स भी यूज हो रहे हैं, जो हम कार्रवाइयाँ जारी है। लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म से अपील करना चाहूँगा हमारे जो व्यूअर्स हैं, मेहरबानी करके ज़रा देखें, हम अपनी कार्रवाइयाँ करेंगे, हम बरीजुमा नहीं है, हम काम रोज़ की बुनियाद पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अंदर के इलाकों में इकरार भाई भी गवाह हैं, हम जाते रहते हैं, बड़ी अंदर गलियों में भी काम हो रहे हैं। लेकिन खुदारा किसी रिलायबल जगह से खरीदे, बड़े, मैं नाम किसी के स्टोर का नहीं लूँगा, बड़े स्टोर से खरीदें
हैं। देखें, जो चीज़ सस्ती मिलेगी उसमें कोई गड़बड़ होगी, आप अपनी एहतियात करें, हमें हमारा सही। हम भी काम करने तो हमें बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। Thank you very much, बहुत sir. शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब शेख साहब। Very kind, thank दानिश बहुत मदद करते हैं, मावनत करते हैं हमारी हमेशा, माशाल्लाह। बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह अब आपको हम ज़रा ज़हमत देते रहेंगे इस तरह के मौज़ूआत पे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आई होप कि अच्छी एक आगे ही हाँ, होगी। बेसन अगेन रोज़ाना के इस्तेमाल की चीज़ है, तो ये जहर नहीं होना चाहिए। हम अपने बच्चों को जो पकौड़े खिला रहे हैं, हमें यकीन होना चाहिए कि ये सेहतमंद चीज़ है, कोई खुदा न खास्ता ऐसा कुछ नहीं है कि जो अल्टीमेटली हमारे बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो हमने अपने तौर पर आज ये कोशिश की कि थोड़ी सी आगे ही इस बारे में लोगों को ज़रूर दे सकें, फैमिलीज़ को खास तौर पर। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन Thank you बहुत बहुत so much. शुक्रिया। Thank you. हाजिर होते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं दोबारा। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, बेहतरीन, बहुत टू द पॉइंट कर लिया हमने। और